مجید کے کچھ حقوق ہیں جو میرے اور آپ کے اوپر واجب ہیں، ان کو ہم سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ 7 باتیں ہیں جی۔ پہلی بات قرآن مجید پر ایمان لانا، دوسرا حق قرآن مجید کی حفاظت، تیسرا قرآن مجید کا احترام، چوتھا قرآن مجید کی تلاوت، پانچواں قرآن مجید پہ تدبر غور و فکر کرنا، چھٹا قرآن مجید پر عمل کرنا، اور ساتواں قرآن مجید کی تبلیغ، اس کے پیغام کو آگے پہنچانا۔ یہ بنیادی طور پر 7 ہے۔ اب ان 7 کی تھوڑی تفصیل ہو جائے۔ قرآن مجید کے اوپر ایمان لے کر آنا، یہ قرآن مجید کا پہلا حق ہے۔ اور ایمان کس طریقے سے لے کر آنا، اس کو سمجھ لیجئے۔ تفصیلات تو اس میں بہت ہیں، میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید آخری کتاب، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ قرآن مجید پچھلی تمام کتابوں اور صحائف پر ایمان لانے والی اور ان کی تصدیق کرنے والی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی تنسیخ، ان کو کینسل کر دینے والی بھی ہے۔ پچھلی تمام کتابوں کے مضامین اس میں موجود۔ جس طرح اللہ پر، فرشتوں پر، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اس طرح تمام کتابوں پر بھی ایمان لانا اور قرآن پہ بھی ایمان لانا، لیکن اس انداز سے کہ آج کے بعد اس کتاب کے بعد کوئی اللہ کی کتاب نہیں آنے لگی۔ پچھلی کتابیں حق تھی، لیکن اب ان پر عمل نہیں کرنا، یہ اس کا ایک سمری آ گئی۔ اور یہ جو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، اس کا یہ پورا یقین کہ ایک حرف نہ کم ہے نہ زیادہ ہے۔ بعض طبقے ایسے بھی ہے نا، کہتے ہیں جی اتنے سپارے کم ہیں، اتنے بکری کھا گئی، اتنے فلاں کھا گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، یہ مکمل ہے، جو لوح محفوظ پر، جو بیت العزت پر، جو قلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہی قرآن پاک مکمل آج موجود ہے، ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہیں ہے۔ اللہ نے خود کہا میں اس کی حفاظت کروں گا۔ یہ ہو گیا قرآن مجید پر ایمان لانا۔ دوسری بات کیا ہے جی؟ قرآن مجید کی حفاظت۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہاں ہم نے ہی اس کو نازل کیا، ہاں ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا اللہ۔ اور حفاظت کا نظام اللہ نے کیا کیا؟ سبحان اللہ۔ 7 باتیں تو بڑی مزیدار ہیں، بہت دلچسپ۔ پہلی بات حفاظت قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاً محفوظ کیا لوح محفوظ میں، ثانیاً کہاں محفوظ کیا؟ بیت العزت میں، ثالثاً تیسری جگہ کہاں؟ قلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ محفوظ کیا، رابعاً چوتھی جگہ کہاں محفوظ کیا؟ یہ جو حفاظ کے قلوب ہے نا، جتنے دنیا میں حفاظ ہیں 1400 سال سے جب سے سلسلہ چلا آ رہا ہے قرآن کا، ان سب کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے قبول کیا۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور 5ویں بات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید کو محفوظ کرنے کے لیے جو لکھنے والی بات بتائی وہ۔ 6ٹھی بات بتاؤں، بڑی پیاری ہے، بہت عجیب، آپ میں سے کئی لوگ پہلی دفعہ اس کو سنیں گے۔ 4تھی بات، قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو قبول کیا کہ انہوں نے پوری امت کے اجتماع کے ساتھ، اجماع کے ساتھ، رمضان میں تراویح میں ایک قرآن مجید کو سنانا یہ جاری کیا۔ جتنے حافظ یہاں بیٹھے ہیں اکثر سے پوچھ لے رمضان میں قرآن زیادہ پڑھتے ہیں؟ اگر رمضان میں تراویح کا سلسلہ نہ ہو تو کتنے حفاظ ایسے ہیں کہ مدرسے میں جب حفظ کر کے نکلے اس کے بعد پھر رمضان ہی میں کھولتے ہیں، یہ رمضانی حافظ کہلاتے ہیں۔ یہ رمضانی حافظ، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی برکت سے معاملہ چل رہا ہے، تو یہ اللہ نے حفاظت کا انتظام ان سے لیا۔ اور 7واں وہ کون سا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک جلد کی شکل میں، جس طرح ہمارے پاس آج موجود ہے اس طریقے سے اس کو پھر آگے جاری کیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت فرمائی۔ اب جناب جملہ ذرا غور سے سنیے گا، ہر مسلمان حافظ قرآن نہیں بن سکتا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہر مسلمان حافظ قرآن نہیں بن سکتا، لیکن ہر مسلمان محافظ قرآن بن سکتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو ہم سب ارادہ کر رہے ہیں حافظ قرآن بنیں گے اور محافظ قرآن بھی بنیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بھی ارادہ کریں اگر میں حافظ قرآن نہیں بن سکا، اپنی نسل میں، اپنے بچوں میں کسی نہ کسی کو حافظ قرآن بناؤں گا۔
اور اسے بھی محافظ قرآن بناؤں گا. اور اس کا اور بھی درجہ ہے، جو قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے پوری دنیا میں، مساجد میں، مدارس میں اور بہت ساری جگہوں پہ قرآن حفظ کیا جا رہا ہے، کروایا جا رہا ہے، تو بھائی میں کہیں قرآن حفظ ہو رہا ہو، ایک بچے کی ذمہ داری میں لے لوں، بھائی مدرسے میں قرآن حفظ ہو رہا ہے، بھائی ایک بچہ کتنے عرصے میں کر لیتا ہے؟ بھائی جواب ملے گا 2 سال، 2.5 سال، 3 سال، کوئی جواب ملے گا. بھائی ایک بچے کی فیس کتنی ہے، کیا خرچہ ہے، کوئی جواب ملے گا. 2,000، 5,000، 10,000، کوئی جواب ملے گا. تو بھئی ایک بچے کو آپ ذمہ داری لے لیں، بھئی ایک بچے کی حفاظت، ایک بچے کا قرآن، اس کا خرچہ میں لیتا ہوں. اللہ نے زیادہ دیے، 2 کر لیں، کوئی کمی تو نہیں ہے، جتنے مرضی کر لیں. تو حفاظت قرآن، میں نے جو شروع میں بات بتائی پھر کہہ رہا ہوں، یہ جملہ اگر آپ توجہ سے سمجھیں نا تو بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے. یہ اللہ کی قسم، اللہ رب العزت قرآن کی حفاظت کے لیے میرے اور آپ کے محتاج نہ تھے، نہ ہیں، نہ کبھی ہوں گے. لیکن اللہ کی رحمت ہے یہ کہ اس نے میرے جیسوں کو، ہم جیسوں کو حفاظت قرآن کے عظیم سلسلے میں شامل کر لیا. ہم اس پہ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں نہیں ادا کر سکتے کہ اس عظیم کام میں اللہ نے ہمیں شامل کر لیا. یہ معمولی بات نہیں ہے قرآن حفظ کرنا یا کسی کو کروانا یا کرنے والے کی کوئی بھی مدد کر دینا. بھئی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں یا کنجوس ہے، نہیں دیے جا رہے اگلے کے پیسے، اس کو جا کے تھپ تھپا دینا کہ تم قرآن پڑھ رہے ہو، اچھا کر رہے ہو، بیٹا شوق سے پڑھو، اس کا دل بڑھ جائے گا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.